مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ غلام اپنے آقا کے ساتھ آج صبح گھر سے نکلا، راستے میں مسجد آئی تو اس نے کہا جی اجازت دے دیں تو میں ذرا نماز ادا کر لوں۔ کہا جا، پڑھ گیا، باہر بیٹھ گیا، نماز ہو گئی، نمازی نکلنا شروع ہوئی، امام صاحب بھی نکل گئے، بیٹھا دیکھتا بھی رہا بھی کہا وہ نہیں آیا، باہر سے آواز دی اس نے، بھائی آگے جا بھائی، تب تمہیں کس نے پکڑ کے بٹھا لیا، کون نے تجھے آنے دے رہا، سارے تو نکل گئے ہیں۔ یہ کہا بڑا دانا غلام تھا، غلام بھی بڑے دانا ہوتے ہیں، یہ چھوٹے گھروں میں بڑے لوگ رہتے ہیں اور پھٹے پرانے کپڑوں میں عظیم لوگ رہتے ہیں۔ وہیں سے کہنے لگا میرے مالک بات سن میری، مجھے وہ نہیں باہر آنے دے رہا، مجھے اس نے پکڑ کے بٹھایا ہے جو تجھے اندر نہیں آنے دے رہا۔ وہ کسی کو باہر نہیں جانے دیتا ہے، کسی کو اندر نہیں آنے دیتا ہے۔ یعنی صحیح بات ہے، اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے، اس پر شکر ادا کیا کریں۔ اس پر ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں آ گیا ہوں، میں نے کر دیا، نہیں کیا کچھ بھی، اس کی مہربانی ہو گئی ہے۔ لوگوں کو تو نہیں پتا نا ہمارا، لوگوں کو کیا ہے، لوگوں کو چھوڑو، انہیں تو ہمارا نہیں پتا نا، لیکن جس نے ہمیں بلایا ہے اس کے باوجود کہ اسے ہمارا پتا ہے پھر بھی بلایا ہے، وہ لا علم نہیں ہے، اللہ تو جانتا ہے نا جی، ہم اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتے جتنا وہ جانتا ہے۔ یعنی وہ تو تھے نا جی دو بنی اسرائیلی، تو ایک جو ہے فٹافٹ گھر میں آ گیا اللہ عز و جل کے، ایک باہر کھڑا ہو کے رونا شروع کر دیا اس نے۔ تو اس نے جو اندر آ گیا تھا نا، اس نے اللہ کی رحمت دیکھی، اللہ کے گھر دیکھا، فٹافٹ اندر آ گیا، دیر نہ کر، موقع ملے نہیں کیا کر، دیر نہ کر، یہ بھی اللہ کو ادائیں پسند ہے جی۔ ایک باہر ہی کھڑا ہو کے رونے لگ گیا، میرا یہ گندا وجود اور میں گناہگار ترین انسان، میں کیسے اور کیوں کل اللہ کے پاک گھر میں جا سکتا ہوں، میں اس وجود کو لے کر کیسے جاؤں؟ اللہ نے دونوں کو معاف فرمایا۔ نیتیں ہیں بندے کی اپنی اپنی ہیں۔ مجھے بڑے عزیز ہیں یہ لوگ جو مسجد کو چوم کے جاتے ہیں، لوگ تو تنقید کرتے ہیں ان کے اوپر، مجھے اندر آنا نہیں، نماز پڑھنی نہیں، چومنا ہے۔ ایک چیز میں تو ہم سے آگے ہیں، وہ ادب میں ہم سے آگے ہیں، ہمیں اندر آگے مسجد کا نہیں پتہ چلا، انہیں باہر رہ کر پتہ ہے، باقی رہی وہ نہیں پڑھتے ہم پڑھتے ہیں، تو اس کا فیصلہ ہونا ہے ابھی، لپیٹ کے منہ پہ ماری جائیں گی یا قبول کی جائیں گی، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی رحمت ہے، ہمیں کیا پتا۔ ایسی چیز پر ہم کیسے جو ہے وہ تقیہ کر سکتے ہیں اور اعتماد کر سکتے ہیں جس کی قبولیت کی ہمارے پاس کوئی سند ہی موجود نہیں ہے، جو ثابت رہے، نیکی پر ثابت رہے، نماز پر ثابت رہے، درود و سلام پر ثابت رہے، تلاوت پر ثابت رہے، محبت رسول پر ثابت رہے، محبت صحابہ پر ثابت قدم رہے، اور محبت اہل بیت پر ثابت رہے، اللہ کے ولیوں کی محبت پر ثابت رہے، اور سیدھے راستے پر ثابت رہے، اور توبہ کرتے رہے اور روتے رہے اس کی بارگاہ میں، یہاں تک کہ ان کا آخری وقت آ گیا۔ سنو، زندگیوں میں فرق، دنیا میں فرق ہو سکتے ہیں، ایک جو ہے ٹائلوں والے گھر میں رہتا ہے اور ایک جو ہے اس کے گھر میں سہولتیں بہت ہیں، ہر بندے کے پاس اپنا اپنا کمرہ ہے، ایک شخص کے گھر 4 ڈشیں ہوتی ہیں دسترخوان پر، اور ایک جو ہے 2 کمرے ہیں، ایک کمرہ ہے، اسی میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ دنیا میں تو یوں ہے عجیب و غریب، ہم کسی کو چھوٹا کسی کو بڑا سمجھتے ہیں۔ سنیں، جس نے صحیح زندگی گزاری اور غلامی میں زندگی گزاری، جو روتا رہا، آہوزاری کرتا رہا، ہاں جی، عبادت کرتا رہا نہیں کہہ رہا میں، روتا رہا، اور جناب اللہ کی بارگاہ میں خود کو گناہگار متصور کرتا رہا، جو ندامت کی آنسو بہاتا رہا اس کی بارگاہ میں، وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامران